واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین، شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر واجب الاحترام عزیزوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج سال 2022 کی دسمبر کی 30 تاریخ ہے، کل اس سال کا آخری دن ہے، اور کل جو رات آنے والی ہے یہ رات 2023 کی پہلی رات ہے، 22 کی آخری اور 2023 کی پہلی رات ہے۔ اس رات میں پوری دنیا کے لوگ بالخصوص مسلمان بھی نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں فحاشی، عریانی، شراب نوشی، بے حیائی، فائرنگ، آتش بازی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ سڑکوں پہ گاڑیوں کے سلنسر اتار کر، سیٹیاں بجا بجا کر شور و غل کیا جاتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ آئے تو اس نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمان کو، یہ زندگی کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے بڑا قیمتی ہے۔ اس زندگی کے ہر ہر لمحے اور اس زندگی کی ہر ہر سانس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے رب کی نافرمانی میں گزارتا ہے۔ اور تیسرا لمحہ وہ ہے کہ جو انسان نہ عبادت میں گزارتا ہے نہ نافرمانی میں گزارتا ہے۔ تو یار کم از کم اگر ہم فرائض ادا کرنے کے بعد اور بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے تو ہم گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض بھی نہ کریں۔ اس رات کو مسلمانوں میں یہ دن بدن جو عروج پکڑتی جا رہی ہے بات، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ طرح طرح کے مقامات پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہلہ گلا، شور و غل، یہ سب تماشا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام کا سب سے پیارا اور دین اسلام کا جو حسن ہے اس کا نام حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان کی نظروں میں انسان کے وجود سے حیا کی دولت لٹ جائے تو انسان کی زندگی بے مقصد ہے۔ بے حیائی کا بازار اس وقت گرم ہوتا ہے جب انسان بد نگاہی کرتا ہے یا انسان کو بد نگاہی کے لیے میدان فراہم کیا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے گناہ ہے، اس میں صرف خواتین بھی گناہ گار نہیں ہیں۔ اگر انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو یقین جانیے کہ ایک حضرت انسان اپنے رب کا پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب خواتین کی باری آتی ہے، اگر بنت حوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس جنت کی سردار ہیں، اس جنت کو مانگنے والی اپنے وجود پہ حیا کا لباس اوڑھے رکھے تو کسی بھی بد قماش اور بد معاش کی نظریں اس پہ آ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، محبوب عورتوں کو بھی اعلان کر دیجیے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن جو چھپانے کے باوجود بھی ظاہر ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ سونا فرماتا ہے کہ اپنے گریبانوں پہ کپڑے ڈال کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس اور خوبصورت پیغام کتنا شاندار ہے، ابن آدم کے لیے بھی ہے، بنت حوا کے لیے بھی ہے۔ حضرت انسان اپنی نظر کو جھکا کے رکھ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی فرما بردار نقش قدم پہ چلنے والی خاتون جنت کی کنیز اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھ، اپنے وجود کو چھپا کے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اور اسلام میں کتنا حسن ہے، ایک اچانک کسی کی طرف نظر اٹھ جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ تو گناہ گار ہو گیا ہے، مجرم ہے۔ کریم آقا فرمانے لگے یا علی لا تتبع نظرتا نظرتا، علی نظر کے بعد پھر نظر گھمانے سے پرہیز کر۔ مراد یہ ہے کہ اچانک نظر اٹھی کسی غیر محرم عورت پہ پڑ گئی، اسلام کہتا ہے جیسے نظر پڑی فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لیا کہ نہیں میرے نبی نے منع کی ہے، جو پڑی تھی وہ معاف ہے۔ سرکار نے فرمایا علی اگر ایک نظر پڑی وہ تو معاف ہے، ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر پھر دیکھنا فرمایا یہ گناہ کا کام ہے۔ آئیے عزیزان گرامی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اور ایک روایت سنیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلالی نبی تھے۔ پوری قوم میں قحط سالی ہو گئی، عذاب مبتلا ہے، پانی نہیں آ رہا، رحمت کی بارش نہیں برس رہی۔ قوم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، پیارے موسیٰ بارش نہیں برس رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ اکٹھے ہو کے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، فرمایا تم میں سے جس بندے نے زندگی میں کبھی ایک بھی گناہ کیا وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ سارے لوگ چلے گئے، ایک بندہ بیٹھا رہا جس کی ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے ایسی حیا دے دے، خدا کی قسم زندگی جنت بن جائے۔ ایک بندہ بیٹھا ہے باقی سارے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کے فرمانے لگے تو نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور ایک کیا ہے، اگر آپ اس کو واقعی گناہ اب بھی سمجھتے ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔ فرمایا بتا کیا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور ایک بار جا رہا تھا، ایک عورت کے کپڑوں کو غلط نظر سے دیکھا تھا، عورت کو نہیں، عورت کے ننگے بدن کو نہیں، پیارے نبی ایک عورت کے جسم پہ جو کپڑے لگتے ہیں ان کپڑے پڑے ہوں کو دیکھا تھا۔ جس آنکھ نے ان کپڑوں کو دیکھا تھا اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے وہ آنکھ نکال دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب کی بارگاہ میں دعا کی مالک اگر اس بندے کی توبہ تجھے پسند ہے تو اس کی توبہ کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی عورت کو نہیں بری نظر سے دیکھا، عورت کے کپڑوں پہ غلط نظر پڑی ہے تو اپنی آنکھ کو نکال دیا کہ مالک جس آنکھ سے تیری نافرمانی کی ہے وہ آنکھ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی آج ہم کس قدر بے حیائی کے طوفان میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بالخصوص جس رات کا ذکر ہم کر رہے ہیں بے حیائی کے ساتھ ساتھ شراب سر عام چلتی ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کے بارے میں ہمارے لاجپال نبی فرماتے ہیں رأس، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فرمایا جس بندے نے شراب پی لی سمجھ لے کہ اس نے دنیا جہان کا ہر گناہ کر لیا۔ اور عزیزان گرامی یہ شراب ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس بات کی پرواہ کر ہی نہیں رہا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ ہو 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اتنی نحوست اور منحوس چیز ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے لعن اللہ الخمر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے چند ایک لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا، شراب لے کے جانے والا،
شراب خریدنے والا، شراب بیچنے والا، شراب ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جانے والا۔ آقا فرماتے ہیں اتنی منحوس اور ملعون چیز ہے کہ اللہ نے ان تمام لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ کسی خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سن چکے ہیں کہ رب تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہے جس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو، رب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کو رب اپنی رحمت سے دور کرے، ایمان سے بتائیے جنت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج ہماری زندگیوں سے حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے گناہ ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں۔ ان سیدھی سیدھی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ اب آئیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ نبی رحمت رسول معظم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس۔ آقا نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے نمبر پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں شبابہ کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی جوانی ہے، سردی میں وضو کرو تو پرواہ نہیں ہے، ساری رات بھی عبادت کرو تو پرواہ نہیں ہے۔ جب اس وجود پہ بڑھاپا آ جائے گا، اب دل چاہے گا میں اپنے رب کی عبادت کروں لیکن وضو کرنے کی سکت ہی نہیں رہے گی۔ دل چاہے گا میں اپنے رب کی بندگی کروں، تھوڑے لمحوں کی زیادہ عبادت کر نہیں سکتا۔ آقا فرماتے رب نے یہ جوانی دی ہے تو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ فراغ کا قبل شغلک، اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت دیا ہے تو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ رب نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دیا ہوا مال تم سے لے لے، بلکہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے رب کو راضی کر لو۔ چوتھے نمبر پہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حیا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کا قبل حرمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک دن بخار چڑھ جائے نا تو انسان کو اپنی ساری اوقات یاد آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے رب نے جب صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بیمار ہو جائیں اب دل کرتا ہے یا اللہ صحت ہے اب تیری عبادت کرو، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ صحت ملے ہی نہ۔ 5ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب انسان قبر میں جائے گا اللہ کا قرآن گواہی دیتا، کہے گا مالک مجھے دوبارہ زندگی میں بھیج، جتنی زندگی تو دے گا پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں۔ سوال یہ ہے کہ جب زندگی ملی اب عبادت نہیں کی، قبر میں جا کے کہتا اب بھیج کروں گا۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ قبر میں جا کے سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی طرف لا رہے ہیں۔ فرمایا حیات کا قبل موتک، حضرت انسان رب نے زندگی دی ہے تو مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لی جائے تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس زندگی کی قدر کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی شرمندگی اتنی نہیں ہوئی جتنی شرمندگی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میری زندگی کا ایک دن گزر گیا ہو اور اس دن میں نے کوئی زیادہ نیکیاں نہ کی ہوں۔ یار ہماری زندگی کا دن تو دن، ہفتے تو ہفتے، ہم نے تو کئی ماہ و سال گزار دی۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جو زندگی میں بندگی کرتے تھے لیکن زیادہ نہیں کی تو شرمندہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ دن گزر گیا لیکن آج کے دن اپنے رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کے ماہ و سال بتا دیے، ہماری زندگیوں میں تو رب کی نافرمانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو سال ختم ہو رہا ہے
اس میں کوئی شک نہیں. اگر انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی منائے اسلام کے تحت، اسلام کے عین مطابق، تو جائز ہے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے زندگی کی ایک اور بہار عطا فرمائی ہے. لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اہل اللہ کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، تو وہ رویا کرتے تھے کہ دیوار زندگی سے ایک اور اینٹ گر گئی، زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا. ان ساری باتوں سے ہمیں پیغام پتہ کیا ملتا ہے؟ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. کاروباری بندہ وہ بھی محاسبہ کرتا ہے. محاسبے سے مراد ہے حساب کتاب. دنیا کے کسی فیلڈ کو دیکھ لیجئے، حساب کتاب کے بغیر چل نہیں سکتی. تو انسانی زندگی کا دار و مدار بھی حساب کتاب پہ. ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب کریں، دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اعمال، ہماری زندگی کے کتنے احوال، ہماری زندگی کے کیسے معاملات اپنے رب کی نافرمانی میں گزرے. اپنے ان احوال، ان معاملات اور ان اعمال پہ غور کریں. اپنے دل سے شرمندہ ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. مالک جو زندگی گزری مانتا ہوں کہ گناہ کیا ہے، بخش دے. آنے والی زندگی میں وعدہ کرتا ہوں تیری بندگی سے گزاروں گا، آنے والی زندگی تیری عبادت میں گزاروں گا. تو یقین جانیے پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کی کیسے بارش برساتا ہے. عزیزان گرامی، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی محاسبے کے مطابق گزارتا ہے. یہ سال ختم ہو رہا ہے تو ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہا ہے. ہمارا اسلام ہمیں ہلے گلے کی دعوت نہیں دے رہا. ہمارا اسلام ہمیں بے حیائی، فائرنگ، آتش بازی کی دعوت نہیں دے رہا. اور خدا کے لیے اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو توبہ کرے. آتش بازی نہ کیجیے گا، فائرنگ کر کے پیسے ضائع نہ کیجیے گا. کسی غریب کے گھر کھانا بیچ دیجیے گا، کسی غریب کو راشن لے کے دے دیجیے گا. غریب کا پیٹ بھرے گا، اللہ تم پہ خوش ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا. یہ آتش بازی، یہ شراب نوشی، فائرنگ، ہلہ گلہ، یہ سب کچھ دین اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام جو کہتا آپ سے عرض کر دیا، اسلام یہ کہتا کہ حضرت انسان تیری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تو صحیح کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے. اگر نہیں کچھ کیا تو اپنے رب سے معافی مانگ، وہ بخش دے گا. آنے والی جو زندگی باقی ہے، پتہ نہیں کہ اگلا سال دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں، پتہ نہیں کہ آنے والی عید دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں. یار یہ تو بڑی لمبی امیدیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا غلاموں بتاؤ زندگی کتنی ہے؟ یا رسول اللہ نماز شروع کی ہے، پتہ نہیں مکمل کر سکیں کہ نہ کر سکیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئیں، پتہ نہیں دن کو اٹھ سکیں کہ نہ اٹھ سکیں. صحابہ نے اپنے اپنے جواب دیے. حضور فرمانے لگے تمہاری امیدیں بڑی لمبی ہیں. یا رسول اللہ پھر زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آقا فرماتے اپنے نبی سے پوچھو تو زندگی کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پتہ نہیں اس طرف سر جائے کہ نہ جائے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سونے، بڑے بڑے شاہ سوار ہم سے بچھڑ گئے. ایک دن یہ سانسوں کی مالا ہماری بھی ٹوٹ جائے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو زندگی گزری ہے اس زندگی کا محاسبہ کیا جائے. اور یقین جانیے جو بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بندہ اپنے مال و دولت کا حساب کرتا ہے، اپنی زندگی کا حساب بھی کر رہا ہے. رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چند ایک ٹوٹے پھوٹے جملے کہے اللہ قبول فرمائے. یہ ماہ جمادی ثانی ہے. یہ ماہ مبارک افسر البشر بعد از انبیاء، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے سید الشہداء، تاجدار صداقت، تاجدار عدالت، افضل البشر بعد از انبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہوگا. بار وقت تشریف لائیے، حضور کے اس عظیم جانشین کا تذکرہ سن کے اپنے قلوب کو فرحت اور راحت عطا کیجیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے.